نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت، سکون اور رحمت بنایا ہے۔ ہر سورت کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے اور مختلف اوقات میں قرآن کی صورتیں پڑھنے سے بندے کو دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک سورہ یاسین ہے، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے بے شمار وظائف اور برکتیں ہیں۔ خاص طور پر اگر اسے نماز فجر کے بعد پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دن کو برکت، آسانیوں والا اور کامیابیوں سے بھرپور بنا دیتا ہے۔ نماز فجر کا وقت ویسے ہی بہت عظیم ہے۔ اس وقت فرشتے گواہی دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور جو اعمال بندہ اس وقت کرتا ہے وہ بہت قبولیت پاتے ہیں۔ اگر بندہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر سورہ یاسین کو پڑھ لے تو یہ عمل اس کے پورے دن کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے، غم اور پریشانیوں میں کمی آتی ہے اور رزق میں برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے تمام کام دن بھر کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ گویا اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی قرض ادا کرنا ہے یا روزگار کے حوالے سے مشکلات ہیں، وہ سورہ یاسین کو نماز فجر کے بعد معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ اور بزرگ ہستیاں اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں، اس لیے ان کے دن سکون، برکت اور کامیابیوں سے بھرے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے وظائف صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جب بندہ خالص نیت سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اپنی یاد سے منور کر دیتا ہے۔ انسان کا دل غفلت اور وسوسوں سے پاک ہو کر نور سے بھر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ترقی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی عادت دل کو زندگی بخشتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دن برکت والا گزرے، گھر میں سکون رہے، کاروبار میں اضافہ ہو، امتحانات میں کامیابی ملے یا کسی بیماری سے نجات حاصل ہو تو وہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے وضو کی حالت میں بیٹھنا، نماز کے بعد 2 منٹ دل کو یکسوئی کرنا اور پھر سکون کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کی جائے۔ دعا مانگتے وقت اپنی ضروریات بیان کی جائیں اور اللہ پاک پر توکل کیا جائے، اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ سورہ یاسین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو نرم کرتے ہیں اور اس کی حاجات پورا کرتے ہیں۔ روحانی طور پر بھی یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت دل کو غم اور خوف سے آزاد کرتی ہے، انسان کو ذہنی دباؤ اور ٹینشنوں سے نجات ملتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہر شخص بے سکونی، پریشانی اور مسائل میں گھرا ہوا ہو تو سورہ یاسین پڑھنا ایک ایسی دوا ہے جو دل کو سکون اور روشنی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ اس سورت کو صبح کے وقت پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن بھر کے اعمال کو سنوار دیتی ہے۔ انسان کو ہر کام میں آسانی اور کامیابی ملتی ہے۔ اگر کوئی کاروباری شخص ہے تو اس کے لین دین میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو اسے پڑھائی میں ذہنی سکون اور یادداشت کی مضبوطی ملتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ وظیفہ ہر شخص کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اپنی نیت کے درست رکھنا چاہیے، صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اس وظیفے کو اپنانا چاہیے۔ جب بندہ یہ نیت کر لے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے تو دنیاوی فائدے اسے ویسے ہی مل جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آخرت کے خزانے بھی ملنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سورہ یاسین کے یہ وظیفے کرنے کے لیے کوئی خاص تعداد یا لمبی محفل کی ضرورت نہیں، صرف نماز فجر کے بعد ایک بار دل سے اور سکون سے تلاوت کرنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے تو وہ روزانہ کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن بھی اسے خاص اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، مشکلات سے نجات، دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آسان وظیفے کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا لے۔
جب یہ عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ زندگی میں برکت اور سکون کے دروازے کھل جائیں گے۔ جمعے کے دن سورہ کوثر کا وظیفہ آسان اردو میں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر بہت طاقتور سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا پیغام بڑا جامع اور فضیلت والا ہے۔ سورہ کوثر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص انعام کے طور پر نازل کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الکوثر عطا کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ الکوثر کا مطلب کیا ہے؟ الکوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر و برکت۔ علماء کے مطابق یہ جنت کی ایک نہر بھی ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور ان کے دشمنوں کو مایوس کیا۔ سورہ کوثر کا وظیفہ جمعے کے دن۔ جمعے کے دن اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، جس دن کی عبادت اور دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ کوثر کا وظیفہ جمعے کے دن کرنا بہت بابرکت مانا جاتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ: جمعے کے دن فجر یا عصر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھیں، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، سورۃ کوثر 129 مرتبہ پڑھیں، آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ فوائد: رزق میں برکت ہوتی ہے، دشمنوں سے حفاظت، دل کی پریشانیوں سے نجات، محبت اور عزت میں اضافہ، جائز حاجات پوری ہونا، روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ احتیاط: نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، حلال روزے سے ہو، کسی پر ظلم نہ کیا ہو، دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں، سورہ کوثر کا وظیفہ کرنے سے صرف فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب دل صاف ہوتی ہے، نیت خالص ہو اور دل سے اللہ پر بھروسہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ کوثر کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہفتے کے دن سورۃ اخلاص کا وظیفہ آسان اردو میں۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی ایک بہت مختصر مگر عظیم سورت ہے۔ یہ 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ: یہ سورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور یکتا ہونے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ یہ سورت عقیدہ توحید کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو بار بار پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ہفتے کے دن سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ ہفتے کے دن سورہ اخلاص کا ورد کرنے سے انسان کو روحانی طاقت، ذہنی سکون اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب دل بے چین ہو یا کاموں میں رکاوٹ ہو تو یہ وظیفہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ: ہفتے کے دن صبح یا رات کے کسی پرسکون وقت باوضو ہو کر بیٹھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھیں، ہر 100 بار کے بعد تھوڑا سا وقفہ کریں اور دل میں اپنی دعا یا حاجت مانگیں، آخر میں پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ کر دل سے دعا کریں۔ خاص فوائد: دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دشمنوں سے نجات اور حفاظت ملتی ہے۔ اگر یہ وظیفہ 7 ہفتے مسلسل کیا جائے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی بات کو سنتا ہے، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ احتیاطی باتیں: نیت صرف اللہ کی رضا ہو، مکمل یقین اور بھروسے سے پڑھیں، نماز کی پابندی ضرور کریں، حلال روزی کمائیں، وظیفے کے دوران دل صاف رکھیں، کسی کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص کی برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں ہماری دعائیں قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اتوار کے دن سورہ کوثر کا وظیفہ
آسان اردو میں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن نہایت بابرکت سورت ہے۔ یہ سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اور اثر بہت عظیم ہے۔ سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نازل ہوئی جب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، یعنی بے شمار خیر، برکت، رحمت اور ایک خاص نہر جو قیامت کے دن جنت میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اسی وجہ سے اس سورت کو پڑھنا دل کو سکون، ذہن کو روشنی اور زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اتوار کے دن سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا بہت فائدہ مند اور باعث برکت عمل ہے۔ اتوار کو ہفتے کا پہلا دن سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس دن ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اور قرآن کی بابرکت سورت سے اپنا دن کا آغاز کریں تو پورے ہفتے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ سورہ کوثر کا ورد رزق، عزت، محبت، دشمنوں سے حفاظت اور دل کی مرادوں کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ عمل کرنے سے دل کی بند دعائیں بھی کھلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اتوار کے دن سورہ کوثر کا وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت یا فجر کے بعد باوضو ہو کر کسی صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھیں۔ اس تعداد کی روحانی اہمیت بھی ہے اور علماء نے اسے مجرب بتایا ہے۔ دوران وظیفہ دل میں اپنی حاجت یا مقصد کا تصور رکھیں اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جب مکمل ہو جائے تو آخر میں سے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ دل سے اور عاجزی سے کریں۔ یہ عمل مسلسل 7 اتوار تک کیا جائے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں جن کے بارے میں امید چھوڑ دی جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، دل میں خوف، بے سکونی یا دشمنوں کی طرف سے تکلیف ہے تو یہ وظیفہ اکثیر علاج ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے جو اولاد یا ازدواجی زندگی کے مسائل کا سامنا کر رہی ہوں۔ تاہم اس وظیفے کو کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، وظیفے کے دوران مکمل یقین ہو، دل صاف ہو اور کسی سے حسد یا بغض نہ ہو۔ قرآن کا ہر عمل تبھی اثر دکھاتا ہے جب بندہ سچے دل اور صاف نیت سے کرے۔ ساتھ ہی نماز کی پابندی کریں، حلال رزق کھائے اور دوسروں کا حق نہ مارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کوثر کی برکت سے مالا مال کرے، ہمارے دلوں کو سکون، گھروں کو رحمت اور زندگیوں کو آسانی عطا فرمائے، آمین۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔
یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔